السلام علیکم۔ آئیے آج ربا کے اوپر کر دیتے ہیں۔ آج ربا جہاں جہاں ہے قرآن میں 4 جگہ ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اور 276 دونوں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اب یہ جو فتح محمد جالندھری صاحب والا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سود کو خدا نے حلال کیا ہے، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جو شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے میں باز آ گیا جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ 276 کا ترجمہ ہے کہ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اب آئیے دیکھیے کہ حقیقت میں اللہ یہ یہاں کیا بات کہہ رہے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو حاصل کر کے برتتے ہیں بڑھا کر لینا، ربا کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھا کر لینا کو۔ لا یقومون، تو نہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں یا نہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، الا صرف کما جیسا کہ یقوم الذی ڈٹا ہوا ہے وہ جو کہ یتخبطہ الشیطان اسے خبط ہوا ہے سرکشی کا من المس داخل ہو کر حاصل کرنے سے، مس کہتے ہیں کسی بھی چیز میں داخل ہو کر حاصل کرنے کو۔ ذالک بأنہم، اور وہی یہ کہ ان پر قالوا انہوں نے یہ کہا انما البیع، بے شک جو لین دین ہے، مثل الربا وہ بڑھا کر لینے کی ہی مثال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اپنانے کو کہا اللہ نے لین دین کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور چھڑوایا ہے بڑھا کر لینا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، بس جو جس کسی کو پہنچے یہ نصیحت من رب ہی اس کے رب سے، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس اسی کے لیے جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو عادہ کرے یعنی دوبارہ کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور 276 یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے بڑھا کر لینے کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے سچا کر دکھانا میں، واللہ، اور اللہ لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل کفار نسیم، ہر ایک انکار کرنے والے اور نقصان دینے والے، ہر ایک نقصان دہ انکار کرنے والے۔ تو یہ اس کو رواں ترجمے میں پڑھ دیتے ہیں تو شاید سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے، کیونکہ میں کسی اس میں بحث میں نہیں پڑھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے تراجم پر نکتہ چینی کرتا ہوں، بلکہ اللہ کی کیا بات میری سمجھ میں آ رہی میں وہ بتا دیتا ہوں، اس کے مطابق کیا کچھ ہے، اور اس سے پھر آپ جو چاہے وہ نتیجہ اخذ کر لیں۔ دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے 275 میں کہ جو لوگ الربا یعنی زیادہ بڑھا کر لینا حاصل کر کے برتتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے یا کھڑے یا قائم نہیں ہیں، صرف جیسا کہ وہ شخص ڈٹا ہوا جو کہ سرکشی میں داخل ہو کر تم سے خبط یعنی حواس باختگی اسے حاصل ہوئی، اور وہی یہ کہ ان پر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک جو لین دین ہے بڑھا کر لینے کی مثال ہے، اور اللہ نے لین دین اپنانے کو کہا ہے اور بڑھا کر لینا چھڑوایا ہے، بس جو اس کے رب سے اسے واضح یعنی نصیحت ہے وہ اسے پہنچے، بس وہ باز آ جائے، بس اس کے لیے جو پہلے گزر چکا ہے، اور اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے، اور جو عادہ کرے یعنی دوبارہ کرے، بس یہی لوگ جلنے والے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور 276 کا ترجمہ ہے کہ اللہ بڑھا کر لینے کو مٹاتا ہے اور تمہاری سچائی بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر ایک نقصان دہ انکاری سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں صرف ربا سے یہ آیا کہ بڑھا کر لینا اللہ نے منع کیا ہے، لیکن کتنا بڑھا کر لینا اور کیا کچھ کرنا اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے، یہاں پر صرف اتنی ہی بات ہے۔ اور بڑھا کر لینا آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کا جو ایک بہت زیادہ نفع خوری جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے تو یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین حرکت ہے، اور اسی سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔
پر پہلے چاروں جگہ کی آیت کو کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں. تو یہ تو سورہ بقرہ میں پہلی جگہ تھا، یعنی یہ 2 آیتوں میں. اب آ جائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 130. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جو ان کا ترجمہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو. یہاں یہ وضاحت ہو رہی کہ کتنا بڑھا کر لینا، یعنی اب آپ دگنا یا چوگنا یعنی کم از کم 100% پروفٹ اور اس سے جتنا بھی زیادہ کر لیں تو یہ ربا میں شامل ہو جائے گا، یعنی حد سے زیادہ بڑھ کر لینا. تو جہاں بھی جس کاروبار میں بھی جس لین دین میں بھی 100% پروفٹ رکھا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہی ربا ہے. اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا صحیح سے، کیونکہ اضعافا مضاعفا جو جس کا دگنا اور 4 گنا کیا گیا اس کے ایک معنی اور بھی بنتے ہیں، کیونکہ اس کا مادہ ذوف ہے، اور ذوف بڑھنے کے علاوہ کمزوری کو بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں ذوف کمزوری کے لیے بھی آتا ہے. تو اگر ان معنوں میں بھی رکھ کر دیکھیں تو بات کیا بنتی ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو آئیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگوں، لا تاکلوا الربا، تم بڑھا کر لینا حاصل کر کے نہیں برتو، اضعافا مضاعفۃ. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ دگنا یا 4 گنا ہے، اور اگر ذوف اس کا کمزوری ترجمہ لیں تو یہ خوب کمزوری ہے اور تمہاری کمزوری ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیاب ہونے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اتنا زیادہ حاصل کر کے نہ برتے ہیں، اس قدر زیادہ نہ کمائیں کہ لوگوں کے اندر کمزوری آ جائے، یا پھر آپ اس کو دگنا 4 گنا اگر دونوں طریقے سے رکھ لیں تو دونوں طرح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ اے ماننے والے لوگوں تم زیادہ بڑھا کر حاصل کر کے نہیں برتو تو خوب کمزوری ہے یا دگنا ہے، اور تمہاری کمزوری ہے یا 4 گنا ہے، اور اللہ کے پابند بنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس سے آپ اگر کمزوری ملیں گے، ہر چیز میں جب آپ منافع خوری کرتے ہیں تو عام کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ پھر شخصی کمزوری بن جاتی ہے، ہر انسان کی کمزوری بن جاتی ہے. اور اگر اسے دگنا اور 4 گنا ملیں گے تو بھی اسی حساب سے کہ دگنا 4 گنا چند افراد ہی کماتے ہیں اور ساری عوام جو ہے وہ کمزوری میں چلی جاتی ہے. تو دونوں طرح سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے. اچھا، اب آ جائیے تیسری جگہ، اور یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 160، یعنی 4 کی 160. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. یہ 160 ہے، جو ان کا ترجمہ تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. اب 161 ہے کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے وہ سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو آئیے دیکھیے یہ کیا بنتا ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بس ظلم پر ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، یعنی خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے جو ظلم پر ہیں. حرمنا، ہم سے چھڑوا لیے، علیہم ان پر، طیبات وہ پسندیدہ باتیں، احلت لہم جو انہیں ان کے لیے اپنانے کو کہا گیا تھا، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کا زبردستی روکنا اللہ کے راستے کے بارے میں کثرت سے. تو ہر ایک چیز میں جو لوگ اپنے آپ کو خود ساختہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں وہ اللہ سے چھڑوا لیتے ہیں وہ پسندیدہ چیزیں بھی جنہیں اللہ نے اپنانے کے کہا تھا، اور وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی کثرت سے روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ کرو اور یہ نہیں کرو. آگے ایک تسلسل ہے کہ وہ اخذہم الربا، اور وہ حد سے زیادہ بڑھنا کو پکڑتے ہیں، یعنی ربا حد سے زیادہ بڑھا کر لینے کو، چاہے وہ 100% یا اس سے زیادہ دگنا 4 گنا، یا پھر وہ یعنی اتنا بڑھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کمزوری کر دیتے. تو یہ تو حد سے زیادہ بڑھا کر لینا جو ان کا پکڑنا ہے. وقد نہوا عنہ، اور یقینی اس کے بارے میں ہی باز رہنے کو کہا گیا ہے. واکلہم، اور ان کا حاصل کر کے برتنا، اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے پر، باطل پر، یعنی حق سے ہٹ کر. تو یہ جو چاہے وہ 100% سے اوپر یا 100% پروفٹ جو ہے وہ بھی ناحق لوگوں کا باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں،
اور اگر کوئی بہت زیادہ بڑھا کر نفع لیتا ہے یا ہر چیز میں زیادہ بڑھا کر لے رہا ہے، اپنے پرسنٹیج زیادہ رکھ رہا ہے، یا درمیان مڈل مین جو ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر رواج ہے کہ مڈل مین نہ حکومت کا نہ کاشتکار کما رہی نہ عوام، لیکن جو مڈل مین ہے وہ بیچ میں زیادہ کما رہے ہیں، تو یہ لوگ کمزوری کرتے ہیں، لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق طریقے پر لیتے ہیں، لوگوں میں کمزوری آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ اعتدنا للکافرین منہم، اور ہم نے تیار رکھا ہے ان میں سے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے عذاب الیما، دردناک سزا۔ اب اس کو روا ترجمے میں آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا بنتا ہے۔ بس خود ساختہ ہدایت یافتہ لوگوں سے ان کے ظلم پر ہم نے ان پر پسندیدہ چھڑوا دیا جو ان کے لیے اپنانا تھا، اور کثرت سے اللہ کے راستے کے بارے میں ان کا زبردستی روکنا، اور حد سے بڑھ کر ان کا پکڑنا، اور یقینی اس کے بارے میں ان کا باز رہنا، اور ان کا باطل پر لوگوں کا مال حاصل کر کے برتنا، اور ہم نے ان میں سے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھا ہے۔ جب ہر ایک پورا تسلسل ہوتا ہے، اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہے تو وہ تو خیر پوری صورت کو سمجھنا ہوگا جب بات سمجھ میں آئے گی، لیکن درمیان سے صرف ربا کو نکالا ہے تو اس لیے صرف ان آیتوں کے حوالے سے جو سمجھ میں آیا میں وہی سمجھا رہا ہوں۔ اب آ جائیے آخری جگہ سورہ روم 39 30 کی 39، یہاں ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ تو ان کا ترجمہ ہے کہ اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ بموجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔ تو دراصل یہ کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وما آتیتم، اور جو تم دیتے ہو، من ربا، بڑھا کر دینے سے، لیربوا، بڑھانے کے لیے، یعنی جو تم بڑھانے کے لیے بڑھا کر دے رہے ہو، ہر چیز کو جو بڑھا کر دینا تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ مل جائے، یا ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے، یا اس ادارے کو زیادہ فائدہ ہو جائے، ہر طرح کے بڑھانے میں آپ اس کو رکھ لیں، چاہے حکومتی سطح پر ہو یا انفرادی سطح پر ہو یا کسی کمیونٹی سطح پر ہو۔ کوئی تاجر اپنے طور پر آ جاتے ہیں، جیسے پیٹرولیم والے مصنوعات اپنے طور پر آ گئے، یا آٹا ذخیرہ والے اور چینی ذخیرہ والے جس میں ہمارے یہاں چل رہا ہے، تو یہ ہر ایک کمیونٹی میں ہر ایک جگہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو تم بڑھانے کے لیے بڑھا کر دے رہے ہو فی اموال الناس، کے لوگوں میں کے مال میں سے، فلا یربو عند اللہ، بس وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کا بڑھ رہا ہوتا ہے، ان کی کمیونٹی کا بڑھ رہا ہوتا ہے، یا اس حکومت کا فائدہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو دراصل اللہ کے نزدیک یہ بڑھنا نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم دے رہے ہو فروغ دینے میں سے، یعنی آپ اس کسی عمل کو فروغ دینے کے لیے اگر آپ بڑھوتری کر رہے ہیں، اس میں مال کو چھوڑ دیں، اور یہ فروغ کیا دینا چاہتے ہیں کہ تریدون وجہ اللہ، تمہارا ارادہ اللہ کی توجہ کو، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کسی عمل کو فروغ دے رہے ہیں، کسی چیز کو بھی فروغ دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے اصل میں یہی ہے بڑھنا، فاولئک هم المضعفون، پس یہی لوگ ہیں وہی زیادہ ہو رہے ہیں، یہ وہی وہ خوب زیادہ ہو رہے ہیں، خوب اضافہ ہو رہے ہیں، یا یہی لوگ ہیں کہ وہی ان کمزوریوں کو دور کر رہے ہیں۔ وہ معاشرے میں دیکھنے میں تو کمزور ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ذوف کے دونوں معنی میں رکھ کر اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں بس اتنا ہی کافی ہے ربا کے حوالے سے۔ جو روایتی ربا ہے اس کی بات اور ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے وہ کچھ کر رکھا ہے، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے ربا کی جو آیتیں آئی تھیں 4 جگہ، ان کی میں نے وضاحت کر دی، اس سے جو کچھ سمجھ میں آ رہا دیکھ لیں۔ اس پر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔